منبر رسول پہ چڑھے، وہی مسجد نبوی شریف کا منبر ہے جس پہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ بار ہو کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منبر پہ سوار ہوئے، لیکن جس سیڑھی پر، منبر کے جس زینے پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر نہیں بیٹھے بلکہ اس سے نیچے بیٹھے، اس سے نیچے، کہ کہیں یہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ گویا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ بیٹھنے میں بھی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برابری کا تصور نہ کرنا۔ جب بیٹھنے میں برابری کا تصور ابو بکر جیسی ذات نہیں کر سکتی تو آج کا مولوی، آج کا ملا ہمارے جیسا بشر کہہ کے کیسے پکار سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ تو تیری بات اور ہے، مصطفیٰ کی شان اور ہے، تیرا ہونا اور ہے، مصطفیٰ کا ہونا اور ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جس منبر پہ، جس منبر کی سیڑھی پر جناب ابو بکر بیٹھتے تھے، حضور علیہ السلام کے منبر کی سیڑھی سے نیچے حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو اس سیڑھی سے نیچے بیٹھ کر خطبہ دینے لگے۔ گویا امت کو بتایا کہ میں ابو بکر کے برابر نہیں بیٹھ سکتا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ صحابی کا ادب کرتے تھے، عمر جیسی شخصیت صدیق اکبر کا ادب کر رہے تھے، اور آج کے نام نہاد لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے نظر آتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک امام گزرے ہیں، امام مالک، نام سنا ہے امام مالک، کل ان کا تذکرہ میں نہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں 25 سال درس دیتے رہے۔ کتنے سال؟ 25 سال حدیث کا درس، حدیث پڑھاتے رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی، آج لوگ مسجد نبوی شریف میں چپل جوتے ہاتھ میں پکڑ کے گھومتے ہیں، جیسے پوری دولت، پورا سرمایہ، پوری دنیا یہ چپل اور جوتے میں آ گیا۔ وہ پھر بالکل غریب مفلس ہو جائے گا اگر جوتا کھو گیا تو۔ مسجد نبوی کا ادب لوگ نہیں کرتے، جوتا اوپر اٹھائے بیٹھے۔ یہاں تک کہ کتنے ظالم ایسے ہیں وہ مواجع اقدس جالی مبارک روضہ مبارک کے قریب بھی جوتا اس طرح سے اٹھائے۔ ارے پھینکو جہاں پھینکنا، یہ ادب کا مقام ہے، اور یہ مقام تو وہ ہے کہ سروں کو جھکانے کا مقام ہے، اور شریعت نے منع کیا، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جی چاہتا ہے کہ جھک جاؤں، جی چاہتا ہے کہ ادب سے میں جالی مبارک کے سر کے سامنے سر جھکا دوں، لیکن شریعت منع کرتی ہے۔ لیکن ایک عاشق طرف کے کہتے ہیں اے ضعف مدد کر۔ ضعف سمجھتے ہو؟ ضعف کمزوری، کچھ نکاہت، کمزوری اور ضعف آ جائے نا، کمزوری تو آدمی خود بخود گر جاتا ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اے ضعف مدد کر، ان کے قدموں میں گرا دے۔ اے ضعف مدد کر، ان کے قدموں میں گرا دے۔ دربان کہے اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ دربان کہے اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ تو عاشق تو اس طرح کا ادب کر جاتے ہیں کہ خود کو ضعف کی وجہ سے گرا لیتے ہیں اس بارگاہ میں، اپنا بھی کام ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اے ضعف مدد کر۔ آپ کو جانا ہے نا مدینہ منورہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میلاد کی محفل میں آنے والوں، میلاد مصطفیٰ منانے والوں، حضور کے عشق میں تڑپنے والوں، درود مبارکہ کی کثرت کرنے والوں، سن لو، اگر مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری کی تمنا ہے تو کثرت ذکر رسول کرو، کثرت سے مصطفیٰ کا ذکر کرو، حضور کرم فرمائیں گے اور اپنی بارگاہ میں بلا دیں گے۔ تو
حضرت امام مالک 25 سال مسجد نبوی شریف میں انہوں نے درس دیا اور زندگی میں ایک ہی حج کیا. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زیادہ دور نہیں ہے نا, سواریاں تھی, سب تھی. پوچھا گیا امام کیا بات ہے, مدینے میں رہ کر آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا؟ ارشاد فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں حج کے لیے اور کہیں مدینے سے دور ہو جاؤں اور وہاں موت نہ آ جائے. اس وجہ سے میں ایک ہی حج جو فرض تھا میں نے ادا کیا, پھر مدینہ چھوڑ کر میں کہیں نہیں گیا. کیوں؟ موت آئے تو مدینے میں آئے اور موت آئے دیار مصطفیٰ میں آئے. یہ میرے دل کی تمنا تھی. اللہ اکبر. یہ امام مالک ہیں. اور جب درس دیتے تھے نا حدیث کا مسجد نبوی شریف میں, تو ایسے سافٹ کاغذ نہیں ہوتے تھے, سافٹ کاغذ نہیں ہوتے تھے, تھوڑے کڑک ہوتے تھے کاغذ. حدیث کے جو اوراق ہوتے تھے, جو کتاب ہوتی تھی, اس کو پلٹنے کی وجہ سے آواز آتی تھی. آواز کاغذ کے, اس کی بھی تھوڑی آواز ہوتی ہے, لیکن وہ تھوڑے سخت کاغذ ہوتے تھے, اس کے پلٹنے کی وجہ سے آواز ہوتی تھی. لیکن قربان جائیں امام مالک کے ادب پر کہ 25 سال مسجد نبوی شریف میں حدیث کا درس دیتے رہے, لیکن ہمیشہ کاغذ پلٹنے میں بھی اتنا ادب کا خیال رکھتے تھے کہ ہلکی سی بھی آواز بلند نہ ہونے پائے, اس لیے کہ حضور کی بارگاہ ہے. یہ ادب تھا. آج مسجد نبوی شریف میں جا کر آپ پکنک مناتے ہو اور خوب ہنسی مذاق باتیں کرتے ہو, وہاں تو آپ یقین جانے بلند آواز سے نعت پڑھنا بھی میرے نزدیک بے ادبی ہے. دل ہی دل میں جو تمنائیں پیش کرنی کرو, لیکن آواز کو بلند نہ کرو رسول رحمت کی بارگاہ. اور وہی امام مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ان کے پاس کوئی شخص آتا حدیث سننے کے لیے, حدیث سننے کے لیے, سیکھنے کے لیے آتا, ایک خادمہ کو رکھا تھا, دروازے پر جاتی تھی, کوئی آیا تو ان سے پوچھتی تھی کیا بات ہے, کس کام سے آئے ہو. اگر وہ کہتا کہ فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو امام مالک آتے, بیٹھتے, اسے مسئلے کا جواب دے دیتے, وہ چلا جاتا. لیکن آنے والا اگر یہ کہتا کہ مجھے حدیث سننی ہے, کیا سننی ہے بولیے, حدیث سننی. تو اگر یہ کہتا کہ مجھے حدیث سننی ہے, سیکھنی ہے, تو خادمہ جا کر امام مالک کو کہتی تھی کہ وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہے. تو امام مالک جاتے غسل خانے میں, غسل کرتے تھے, غسل کر کے بہترین لباس پہنتے تھے, جبہ و قبہ پہنتے تھے, دستار سجاتے تھے, بہترین خوشبو لگاتے تھے, عطر لگاتے تھے, اور جس جگہ وہ بیٹھتے تھے مسند بچھائی جاتی تھی, بہترین کرسی مسند بچھائی جاتی تھی, وہاں بخور کی خوشبو جلائی جاتی تھی. اور یہ سب کرنے کے بعد امام مالک اطمینان سے آتے, بیٹھے, بیٹھنے کے بعد پھر اس شخص کو حدیث سناتے تھے. زور سے کہتے حدیث سناتے تھے. یعنی حدیث سنانے کے لیے اس معیار کا ادب امام مالک فرماتے تھے. یہ حدیث رسول ہے, کوئی معمولی شے نہیں ہے. ہم نے سڑکوں پہ پہنچا دیا, گلی کوچے میں پہنچا دیا, چوراہے پر پہنچا دیا, نہیں. یہ حدیث رسول کو ادب و احترام کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیان کرو. جب حدیث کہا جائے تو اپنے کانوں کو ہمیشہ بالکل تیار کرو, ادب کے ساتھ حدیث سنو. آج موبائل میں احادیث کتنے محدثین بیچتے ہیں, ہے نا, روزانہ صبح سے لے کر شام تک. ہمارے یہ فری کے محدثین جو واٹس ایپ کے محدثین ہیں اور واٹس ایپ کی یونیورسٹی سے اور واٹس ایپ کے دارالعلوم سے جنہوں نے علم حاصل کیا, وہ کتنی حدیثیں بھیجتے ہیں. حدیث بھیج رہے ہو, معلوم ہے یہ حدیث کی اصل کیا ہے,
واقعی میں یہ بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، صحاح ستہ کی ہے، ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، امام مالک کی ہے. کون سی حدیث ہے یہ؟ حدیث صحیح ہے یا حدیث لا صحیح ہے؟ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے؟ مقطوع ہے یا ضعیف ہے؟ حسن ہے یا مقطوع ہے؟ موضوع ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ جب آپ کو مجھ کو معلوم نہیں، میں بنداس حدیث میرے پاس آئی دوسروں تک پہنچا رہا ہوں. ایسا ٹھیک ہے؟ بولیے نا. بڑے بڑے علماء ڈرتے ہیں حدیث کو پیش کرنے کے لیے. ہم کتنے بے باک ہو گئے، کتنے بے ادب ہو گئے. اور حدیث آئی میرے موبائل میں نے فوراً آگے بڑھا دیا، پورا پڑھ بھی نہیں رہا. یہ ادب ہوا؟ بولیے ادب ہوا؟ جانے انجانے میں دن بھر ہم سے کتنی بے ادبیاں ہو رہی ہیں. فرمان مصطفیٰ اور اتنی لاپرواہی کے ساتھ دیکھیں. ادب کا کرینہ اختیار کر. امام مالک اس قدر ادب فرماتے امام مالک کے شاگردوں میں عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. بس 3 لوگ ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. ایک عبداللہ ابن مبارک، دوسرے سفیان ثوری، اور تیسرے امام بخاری. بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث. وہ عبداللہ ابن مبارک جو ان کی بارگاہ میں بیٹھے فرماتے مسجد نبوی شریف میں درس دے رہے ہیں امام مالک، اور درس دیتے دیتے چہرہ متغیر لال ہو گیا، چہرے پہ کچھ اثرات ہوئے، پھر سکون. ایسا 16 مرتبہ ہوا مجلس میں، 16 مرتبہ ایسا ہوا کہ چہرہ لال ہوا اور چہرہ متغیر ہوا، تبدیل ہوا، اور درس دیتے رہے. درس ختم ہونے کے بعد لوگ چلے گئے. میں نے پوچھا امام کیا بات ہے؟ میں نے دیکھا دوران درس حدیث کا درس دے رہے تھے تو آپ کا چہرہ متغیر ہوا، 1-2 بار نہیں 16 مرتبہ آپ کے چہرے میں تبدیلی آئی. کیا بات ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں جب میں حدیث کا درس دے رہا تھا میرے کپڑے کے اندر بچھو آ گیا تھا، اور بچھو نے مجھے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 16 مرتبہ ڈنک مارا. سمجھ رہے ہیں ذہن حاضر ہے؟ 16 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، مجھے کاٹا، اور اس کی تکلیف کی وجہ سے میرا چہرہ متغیر ہوا، اور تکلیف اس قدر زیادہ ہوئی. لیکن چونکہ میں حدیث کا درس دے رہا تھا، حدیث پڑھا رہا تھا، تو حدیث کے درس کے ادب کی وجہ سے میں خاموش اور سکون کے ساتھ حدیث کا درس دیتا رہا اور درد کو برداشت کرتا رہا. آج نماز کی حالت میں مکھی آ جائے، مچھر آ جائے، پھر ہم دیکھو کتنا بار بار ادھر کھو جا رہے، کبھی ادھر، دھیان ایک طرف ہے. ہمارا حال یہ نماز کا ادب نہیں ہے، اور وہ حدیث کا اس قدر ادب امام مالک فرما رہے ہیں. ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ کون سی دنیا میں ہیں؟ مسلمان ہیں نا، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے بے ادب کیوں ہو رہے ہیں؟ نماز میں چلے گئے، رب کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، میرا قلب حاضر نہیں، میرا دھیان حاضر نہیں، اور میرا دھیان کہیں اور ہے، مارکیٹ میں ہے، دکان میں ہے، کاروبار میں ہے، اور جو کام مجھے یوں یاد نہیں آتا وہ نماز میں یاد آ جاتا ہے. بھولی بسری باتیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں. یہ ہمارا حال ہے. حضرت امام مالک مدینہ منورہ میں رہے، لیکن زندگی بھر کبھی بھی سواری پر سوار نہیں ہوئے، پیدل گھومتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ ارشاد فرماتے شہر مصطفیٰ، میرے ادب کو یہ گوارا نہیں کہ سواری پہ گھوموں، گھوڑے اور اونٹ پہ سوار ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی دنیا اسلام میں بڑی وقت اور بڑی عظمت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے فالوور، جن کو فالو کرنے والے بڑی تعداد 1/3 حصہ اسلام کا انہیں فالو کرتا ہے. وہ امام اعظم جب مدینہ منورہ پہنچے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن
علماء بڑے بڑے علماء ان سے مسائل سیکھنے آتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک وقت آیا، کہا کہ مجھے اجازت دو، میں مدینہ سے جانا چاہتا ہوں۔ ہر کوئی جب مدینہ پہنچتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ کبھی لوٹ کے نہ جائے، جی مدینہ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن امام اعظم کہتے مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ اصرار کیا کہ حضرت کچھ دن اور رکیں، کچھ علم سکھائیں، رک گئے۔ پھر کہا 2 دن بعد کہ مجھے جانے کی اجازت دو۔ کرتے 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 16 دن ہوئے، لوگوں نے روکا کہ حضور رک جائیں، کچھ دن اور، کچھ دن اور۔ 16 دن ہو گئے، امام اعظم نے فرماتے ہیں کہ اب مجھے کسی حال میں بھی اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا آپ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں 16 دن ہوا میں مدینہ منورہ پہنچا ہوں، اور چونکہ یہ شہر مصطفیٰ ہے، میرے حضور کا شہر ہے، جب سے میں یہاں آیا ہوں کھانے پینے پہ کنٹرول کیا ہوں، اور جب سے آیا ہوں میں نے رفع حاجت نہیں کیا۔ انسانی ضرورت ہے، میں نے اپنی بشری ضرورت ابھی تک یہاں 16 دن میں نے نہیں کی، لہٰذا اب میں مدینے سے باہر جانا چاہتا ہوں، اجازت۔ اندازہ لگاؤ، غور کرو، یہ فطری ضرورت ہے انسان کی، یہ بولو برات، یہ رفع حاجت ضرورت ہے انسان کی، لیکن امام اعظم شہر مصطفیٰ مدینہ منورہ کا اس قدر ادب فرما رہے ہیں کہ امام اعظم نے 16 دن تک مدینے میں ضرورت کے لیے نہیں گئے، یہ ادب۔ اور وہی امام مالک ہیں جو مدینہ منورہ میں جب گلیوں سے گزرتے تھے، پرانے گھر، پرانی دیواروں کو دیکھتے اسے بوسہ لیتے تھے، دیواروں کو بوسہ لیتے تھے، در و دیوار کو چومتے تھے۔ پوچھا گیا کیوں؟ ارشاد فرماتے اس لیے کہ میرے مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہوں گے، ان گلیوں سے میرے حضور گزرے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس دیوار سے حضور کا جسم مبارک مس ہوا ہوگا، وہی فیض میں آج لے رہا ہوں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان راہوں سے میرے حضور گزرے ہوں گے، ان گلیوں سے میرے حضور گزرے ہوں گے۔ درود مبارکہ پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب ہے کیا چیز، کہتے کسے؟ امام جعفر صادق، نہ کہو سبحان اللہ، میرے اور آپ کے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام جعفر صادق اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہیں جن کے صدقے میں اور جن کی غلامی اختیار کرنے کے بعد آنے والا بایزید بستامی بن جاتا ہے۔ امام جعفر صادق جن کی ہم نیاز کرتے ہیں اور نیاز کھاتے ہیں، ہے نا؟ یہیں تک نیاز کرنا اور نیاز کھانا، اس کے آگے ہم جاتے کون ہے امام جعفر صادق، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ امام محمد باقر کے شہزادے امام جعفر صادق۔ امام محمد باقر کون؟ امام علی اوسط، امام زین العابدین کے شہزادے۔ امام زین العابدین کون؟ کربلا کے تاجدار، راکب دوش پیمبر، امام علی مقام، امام حسین مجتبیٰ کے شہزادے۔ اور حسین کون؟ سیدہ زہرا کا شہزادہ، علی کے شہزادے، مصطفیٰ کے بیٹے، اور نواسے حضور نہیں، میرا بیٹا کہتے تھے حضور۔ تو وہ امام جعفر صادق کی صحبت اور غلامی میں بایزید بستامی آتے تھے، اور آتے روزانہ آنا جانا چلتا تھا، امام کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھتے تھے امام جعفر صادق۔ 2 سال ہو گئے، ایک دن امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ بایزید فلاں
کمرے میں طاق پہ، خانقاہ میں طاق پہ ایک کتاب ہے وہ لے آؤ. طاق سمجھتے ہو نا؟ طاق پہ ایک کتاب ہے لے آؤ. بایزید بسطامی ادب سے کہتے ہیں حضور وہ طاق کدھر ہے؟ طاق کدھر ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں بایزید 2 سال ہو گئے آتے ہوئے، تمہیں معلوم نہیں طاق کدھر ہے؟ کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو آنے کے بعد صرف آپ کے قدموں کی طرف نظر رہتی، ادھر ادھر نہیں، صرف تمہارے قدم، آپ کے قدموں کی طرف نظر ہوتی ہے، ادھر ادھر میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا طاق. یعنی امام جعفر صادق کی خانقاہ میں طاق کدھر ہے وہ بھی نہیں معلوم. یہ ادب بایزید بسطامی کا، یہ ادب آج ہے ہمارے یہاں. پیر صاحب کے پاس جا کے بھی موبائل پہ بات کرتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جا کے بھی ہنسی مذاق ہو، بڑے بڑے بزرگوں کی بے ادبی ہم کرتے. ہوتا ہے نہیں. جب تک ہمارے اندر ادب نہیں آئے گا ترقی اور روحانی ترقی ہماری نہیں ہونے والی. یاد رکھو. درود مبارکہ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ مبارک سلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا اسلام امام بخاری کو جانتی ہے. بخاری جس نے پڑھی نہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو پڑھے ہیں وہ تو بہتر جانتے ہیں. اور ایک طبقہ ہے جو بخاری کے حوالے سے بہت بات کرتا ہے، بخاری میں لکھا ہے تو بتاؤ بخاری میں لکھا. اسے معلوم نہیں کہ حدیث کی کتاب صرف بخاری نہیں، صرف بخاری نہیں ہے، بہت سی سینکڑوں کتابیں ہیں حدیث کی، اور صرف بخاری کو مانا جائے باقی سب کو نہ مانا جائے ایسا نہیں. بلکہ بخاری کا درجہ بڑا اونچا ہے. امام بخاری نے حدیث لکھنے کے لیے ادب اس قدر ملحوظ رکھا، فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کو 1-2 سال میں نہیں بلکہ 16 سال کی مدت میں امام بخاری نے مدون کیا، جمع کیا. اور جب حدیث لکھتے تھے ہر ایک حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل فرماتے تھے، آب زمزم سے غسل فرماتے تھے، لباس زیبتن فرماتے تھے، نیا لباس، عطر لگاتے تھے، اور مواجہ اقدس کے سامنے حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ جاتے اور پھر حدیث لکھتے تھے. پھر اس طریقے سے امام بخاری نے بخاری شریف کو لکھا 16 سال لگ گئے. اور یہ ادب ہمیشہ، اور ہر حدیث میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو پورا کا پورا صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا کرتے تھے. آج تھوڑا بہت ہم لکھتے ہیں، حضور کا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر صرف سواد لکھ کر کام چلا لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پورا صلی اللہ علیہ وسلم یا تو علیہ السلام لکھ دیں. جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سکھا رہے ہیں، اور یہ پریکٹیکل ادب سکھا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو دنیا کے شاہوں کا ادب اور ہے، لیکن شاہوں کے شاہ محمد مصطفیٰ کا ادب اور ہے. دسترخوان سجا ہے فاروق اعظم کی بارگاہ میں، لوگ بیٹھے ہیں، سالن پیش کیا گیا، اور ایک شخص کے سامنے سالن پیش کیا گیا، اس نے سالن لیا لیکن کدو شریف نہیں لیا. کہا کدو لو، اس نے کہا نہیں مجھے کدو پسند نہیں. کیا کہا؟ بولیے کدو پسند نہیں. اور کدو حضور کو پسند ہے، کدو شریف حضور علیہ السلام پسند فرماتے ہیں. جب اس شخص نے دسترخوان پہ کہا کدو مجھے پسند نہیں، آگے بڑھا دیا، فاروق اعظم اٹھے جلال بھرے انداز میں، تلوار نکالی اور اس کی گردن پہ رکھ دی. ارشاد فرماتے ابھی توبہ کر ورنہ ابھی تیری گردن قلم کر دوں. کہا کیا بات ہے، کیوں، میں نے کیا جرم کیا؟ ارشاد فرماتے جو میرے حضور کو پسند ہے اور اس پسند کو خود ناپسند کہے، یہ میرے لیے بلکہ اسلام کے لیے بہت بڑی بے ادبی ہے. اور اتنی بڑی بے ادبی کہ حضور کی پسند کو ناپسند کہتے تو وہ ایمان والا نہیں ہوتا، اور اس پر
یہ حد لازم ہے، تو اس نے توبہ کی، تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی پسند کو پسند کرنا یہ ادب ہے، اور پسند کو ناپسند کرنا یہ بے ادبی ہے اور کفر ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ایک معاملہ ہوا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کیس آیا۔ ایک کسان تھا، بظاہر مسلمان تھا، اسی کے کھیت کے بازو میں ایک یہودی کا کھیت تھا، اور پانی کی ایک لائن جاتی تھی، تو راستہ تھا پانی کا۔ اس پانی کا ایک اصول تھا، ایک دن یہ کسان لے گا پانی، ایک دن وہ یہودی پانی کے کھیت میں ڈالے گا پانی۔ اب جس دن یہودی کی باری تھی، وہ مسلمان نے کہا کہ میری باری ہے، آپس میں جھگڑا ہوا پانی کو لے کر۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بستی میں پانی کو لے کر اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جھگڑے نہیں ہوتے۔ بولیے اللہ کا کرم ہے، بولیے الحمدللہ، بولیے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں تو جھگڑے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پڑوسی نے دروازے پہ کچرا ڈال دیا، ہم برداشت کر لیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے۔ پڑوسی کے بچے نے ہمارے بچے کو مار دیا، ہم صبر کر لیتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے۔ ہے نا، اس بستی کی خاصیت ہے۔ کسی سے لین دین میں اونچ نیچ ہو گئی، سامنے والے نے وقت پہ نہیں دیا، میں صبر کرتا ہوں، جھگڑا نہیں کرتا۔ کسی نے مجھے گالی دی، میں صبر کرتا ہوں، جھگڑا نہیں کرتا۔ ہماری بستی کا یہ حال ہے نا، اللہ کرے جلد یہ حال ہو جائے۔ دھکا دے دیا کسی نے، میری آنکھ خون نہیں اتارتی، جلال میں نہیں آتی، اور میں جھگڑے پہ آمادہ نہیں ہوتا، اور سب یہ کہنے والے بن جائیں انشاءاللہ، بہتر۔ تو وہ جھگڑا ہو گیا پانی کو لے کر۔ اب اس یہودی نے کہا اچھا چلو ہمارا تصفیہ فیصلہ تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں، حضور کی بارگاہ میں۔ وہ مسلمان سمجھ رہا تھا، چونکہ میں مسلمان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ فرمائیں گے، یہودی کے حق میں فیصلہ۔ بات کی اور حضور علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے وہ دن گنے اور پھر فیصلہ سنایا آقا علیہ السلام نے کہ آج یہودی کی باری ہے، تیری باری نہیں ہے۔ مسلمان کے خلاف فیصلہ سنایا۔ اب وہ باہر نکلے، یہودی تو خوش ہوا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ اب وہ مسلمان باہر نکل کے بھی بات کو مان نہیں رہا، کہتا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں، معاذ اللہ۔ پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کہ چلو عمر کے پاس فیصلہ کرایا جائے۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ فاروق اعظم جلالی شخصیت ہے، جلال زیادہ ہے، اور کفر کے مقابلے میں ہمیشہ تیار رہتے، تو عمر میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور معاملہ پیش کرنے ہی والے تھے۔ یہودی نے کہا کہ عمر سنو، بات پوری سننے سے پہلے یہ بات سن لو کہ ہمارا معاملہ، ہمارا کیس